کا علم فقط اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اس پر ہمارا کلام چل رہا تھا کہ قیامت ہو یا روح کا علم ہو یا ماں کے پیٹ میں کیا ہے، کل کیا ہوگا، بارش کب ہوگی، کون کہاں کس زمین پر مرے گا، یہ یقیناً اللہ تعالیٰ تو جانتا ہی ہے، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے۔ لیکن کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ علوم کسی اور کو بھی عطا فرمائی یا نہیں، اس میں تھوڑا سا اختلاف ہوا۔ ہم نے آپ کو بتایا کہ بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ یہ اللہ کے ساتھ خاص ہیں، کسی کو اس کا علم نہیں دیا گیا، لیکن اکثر علماء کرام اسی طرف ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلکہ آپ کے وسیلے سے اس امت کے اکابرین کو بھی ان چیزوں کا علم حاصل ہو جاتا ہے۔ اور ایسا آپ دیکھا بھی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جب وصال ہونے لگا تو آپ نے وصیت فرمائی تھی اپنی زوجہ کے بارے میں کہ ان کے شکم میں وہ حاملہ ہیں اور ان کے شکم میں لڑکی ہے، تو اس کا حصہ بھی مقرر کرنا۔ تو اگر صرف حمل ہوتا تو قانون قاعدہ یہ ہوتا ہے، کیلکولیشن کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ اس کو لڑکا تصور کرتے ہیں، پھر وراثت کی کیلکولیشن کرتے ہیں، پھر ایک دفعہ اس کو لڑکی مانتے ہیں، پھر وراثت کی کیلکولیشن کرتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ کیا پیدا ہوتا ہے۔ لڑکا پیدا ہوتا ہے تو لڑکے والے حصے کے مطابق تقسیم ہوتا ہے، لڑکی پیدا ہوتی ہے تو لڑکی والے حصے کے مطابق تقسیم کرتے ہیں۔ اور دیگر جتنے زندہ جو موجود ورثہ ہیں، لڑکا یا لڑکی کی کیلکولیشن کرنے کے بعد ان کے جسم میں حصے کم بن رہے ہوتے ہیں، اتنی رقم دے دی جاتی ہے۔ پھر جب اگر لڑکی پیدا، مثلا لڑکی میں کم مل رہا ہے، لڑکے میں زیادہ مل رہا ہے، تو لڑکی کا حصہ اس کو لڑکی تصور کر کے حمل کو ان کو حصہ دے دیتے ہیں۔ اب بھی لڑکا پیدا ہوا تو پھر زیادہ حصہ اگر بن رہا ہے تو جتنا کم دیا گیا ہے وہ بڑھا دیتے ہیں، اور اگر لڑکی پیدا ہوئی تو وہ تو حصہ مل ہی چکا ہوتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ چونکہ معلوم نہیں ہوتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے تو یوں حساب ہوتا ہے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنفرم بیان فرما دیا تھا کہ اس لڑکی کا بھی حصہ رکھنا جو میری زوجہ کے شکم میں ہے۔ اسی طرح تواتر کے ساتھ ثابت ہے، اور پھر الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کی ایجادات نے تو اور حیرت انگیز طور پہ بتا دیا ہے۔ بلکہ یورپ کنٹریز میں تو جب کوئی عورت جاتی ہے الٹرا ساؤنڈ کرانے کے لیے، وہ باقاعدہ الٹرا ساؤنڈ کی کرنے کے بعد ایک ویڈیو، ایک سی ڈی اس کو دے دیتے ہیں بنا کر کہ یہ آپ گھر پہ جا کر بھی دیکھ سکتے ہیں، وہ آ کے گھر پہ لگا کر دیکھ بھی سکتے ہیں کہ بچے کی پوزیشن کیا ہے، اس کا چہرہ کس طریقے کا ہے، لڑکا ہے لڑکی، سب پتہ چل جاتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ پھر ان آیات میں تعویل کرنا ہی بہتر ہے کہ یہ علم اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص تو ہے، لیکن اس وقت تک جب تک اللہ تعالیٰ کسی اور کو نہ دینا چاہے۔ اللہ کی عطا کے بغیر کوئی نہیں جان سکتا، اللہ تعالیٰ دینا چاہے، بتانا چاہے تو بتا سکتا ہے۔ اور یہی ہم اکابرین کے بارے میں عرض کر رہے تھے کہ انہوں نے تصریحات کی ہیں اپنی کتابوں میں کہ یہ 5 چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ نے نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، بلکہ آپ کی عطا سے اس امت کے اکابر جو صحابہ کرام گزرے ہیں، اولیاء عظام ہیں، انہیں بھی ان چیزوں کے علوم دیے گئے ہیں۔ جو آخری میں نے حوالہ دیا تھا وہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کبیر کا حوالہ تھا کہ جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 678 میں آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم الغیب ہے، وہ اپنے مخصوص غیب یعنی قیامت قائم ہونے کے وقت پر کسی کو مطلع نہیں فرماتا۔ ہاں اگر وہ اطلاع دینا چاہتا ہے تو اپنے جن سے راضی ہوتا ہے ان کو دے دیتا ہے، اور وہ اس کے رسول ہی ہیں۔ علامہ علاء الدین خازن رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، جن کی تفسیر خازن بڑی معروف تفسیر ہے، انہوں نے یہ تفسیر کی ہے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 319 میں۔ علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ شرح مقاصد جلد نمبر 5 صفحہ 6 میں بیان فرماتے ہیں۔ یہ بڑی شرح مقاصد بہت ہی مستند عقائد کے باب میں کتاب مانی جاتی ہے۔ فرماتے ہیں اور جواب یہ ہے کہ یہاں غیب عموم کے لیے نہیں ہے بلکہ مطلق ہے، یا اس سے غیب خاص مراد ہے، یعنی وقت وقوع قیامت۔ اور آیات کے سلسلہ رب سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے، اور یہ بات کوئی بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض رسولوں کو وقت وقوع قیامت پر مطلع فرما دے، خواہ وہ رسول ملائکہ ہوں یا رسول بشر۔ گویا کہ خلاصہ یہی ہے کہ یہ بھی آپ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جن کو چاہتا ہے علم عطا فرما دیتا ہے۔ شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں مدارج النبوت اور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 40 پہ ارشاد فرماتے ہیں، حق یہ ہے کہ قرآن کی آیت میں اس بات پر کوئی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو روح کی حقیقت پر مطلع نہیں کیا، بلکہ جائز ہے کہ مطلع کیا ہو۔ یعنی جائز سے مراد یعنی یہ جائز ہے کہ آپ اس کا اعتقاد رکھیں کہ مطلع کیا ہو،
اور لوگوں کو بتانے کا حکم آپ کو نہ دیا ہو۔ اور بعض علماء نے علم قیامت کے بارے میں بھی یہی قول کیا ہے، اور بندہ مسکین یعنی اپنے بارے میں فرماتے ہیں، یہ کہتا ہے کہ کوئی مومن عارف حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے علم کی کیسے نفی کر سکتا ہے؟ وہ جو سید مرسلین اور امام العارفین ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات اور صفات کا علم عطا فرمایا ہے، اور تمام اولین اور آخرین کے علوم آپ کو عطا کیے ہیں، ان کے سامنے روح کے علم کی کیا حیثیت ہے؟ آپ کے علم کے سمندر کے سامنے روح کے علم کی ایک قطرے سے زیادہ کیا حقیقت ہے؟ تو آپ غور کریں کہ شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، اور یہ غیر متنازع شخصیت ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی مخصوص مکتب فکر، کوئی مخصوص گروہ آپ کو مانتا ہو، دوسرا انکار کرتا ہو۔ ان کا سب ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ان کی علمیت مسلمہ ہے، اور یہ بر صغیر پاک و ہند میں علم حدیث لانے کا ان کو شرف حاصل ہے، اور یہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے۔ ان کے بارے میں معروف ہے کہ آپ کو شرف حضوری حاصل تھا۔ شرف حضوری کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب چاہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر سکتے تھے، اتنا بڑا شرف حاصل۔ اور وہ یہ کہتے ہیں، آپ پھر الفاظ پہ ذرا غور کریں کہ کہتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ کوئی مومن عارف یعنی اللہ کو پہچاننے والا عارف باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے علم کی کیسے نفی کر سکتا ہے؟ وہ جو سید المرسلین اور امام العارفین ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات اور صفات کا علم عطا فرمایا ہے، اور تمام اولین اور آخرین کے علوم آپ کو عطا کیے ہیں، ان کے سامنے روح کے علم کی کیا حیثیت ہے؟ آپ کے علم کے سمندر کے سامنے روح کے علم کی ایک قطرے سے زیادہ کیا حقیقت ہوگی؟ تو اس لیے آپ بھی اس بات کے قائل رہے۔ اور یہ حضرت سیدی عبدالعزیز دباغ عارف کامل فرماتے ہیں، بہت یہ عارف آدمی ہیں، اللہ تعالیٰ کی بڑی پہچان رکھتے تھے، اور ان کی بزرگی، ان کی ولایت مسلمہ ہے، لوگ ان کو تسلیم کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان 5 چیزوں کا علم کیسے مخفی ہوگا، حالانکہ آپ کی امت شریفہ میں سے کوئی شخص اس وقت تک صاحب تصرف نہیں ہو سکتا جب تک اس کو ان 5 چیزوں کی معرفت حاصل نہ ہو۔ گویا کہ آپ تو اس بات کا بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ جو بڑے بڑے اولیاء اعظام ہیں، اللہ نے ان کو بھی اس کا علم عطا فرمایا ہے۔ البریز صفحہ 483 پہ آپ کا یہ قول موجود ہے۔ اور علامہ احمد قسطلانی شافعی جو 911 میں آپ نے وفات پائی تھی، تحریر کرتے ہیں ارشاد الساری، یہ بخاری کی شرح ارشاد الساری جلد 7 صفحہ نمبر 178 پہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، کوئی غیر خدا نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی سوائے اس کے پسندیدہ رسولوں کے کہ انہیں اپنے جس غیب پر چاہے اطلاع دے دیتا ہے۔ یعنی وقت قیامت کا علم بھی ان پر کوئی مخفی نہیں ہے۔ رہے اولیاء، وہ رسولوں کے تابع ہیں، ان سے علم حاصل کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ بزرگ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ اولیاء اعظام کو بھی یہ علوم عطا فرماتا ہے۔ تو اتنی تفصیل بیان کرنے کا مقصود یہ تھا کہ ہمارے بھائی بہن بھی اس بات کو جانیں کہ اس امت کے یہ کوئی آج کا مسئلہ نہیں ہے کہ کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان علوم کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہو، بلکہ یہ اکابرین اسلام جن کی بزرگیاں، جن کی علمیت، جن کا تقوی، جن کی پرہیزگاری مسلمہ ہے، سب مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، وہ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 چیزوں کا علم دیا گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی عطا سے از خود آپ نے کوئی نہیں حاصل کر لیا۔ جو از خود حاصل کرنے کا دعویٰ کرتا ہے وہ ضرور غلط دعویٰ کر رہا ہے، وہ کافر و مشرک ہوگا، لیکن جو اس بات کا دعوے دار ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم عطا فرمایا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔